ایک روایت میں ہے کہ ایک قبیلے نے قوم بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر دریا کے کنارے پر کچھ اپنے رہنے کے واسطے مکان بنا لیے تھے، اور یہ واقعہ اس وقت عمل میں آیا تھا جب حضرت داؤد علیہ السلام بلائے نگہبانی میں مبتلا ہوئے، تو ان لوگوں نے موقع کو غنیمت سمجھ کر اکثر احکام توریت کے چھوڑ کر خلاف شرع کا کام شروع کر دیے تھے۔ ان امور میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ ہفتہ کے دن شکار نہ کریں اور نہ دنیا کی کوئی خرید و فروخت کریں گے۔ یہ سب چیزیں کتاب توریت میں حرام تھیں۔ ان لوگوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور ان حرام کردہ چیزوں پر کاربند ہو گئے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ جب اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی تو پھر ان کے واسطے اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش کے دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ وہ ہفتے کے دن دریا سے نکل کر ساحل پر آ کر اپنے کھیل کود میں مشغول رہیں اور دنوں میں دریا میں جا رہیں۔ پس خداوند تعالیٰ کے حکم سے مچھلیاں ہفتے کے دن دریا سے نکل کر کنارے پر آ کر پھرتی رہتی تھیں اور ہفتہ کے علاوہ دوسرے دنوں میں دریا میں جا کر رہتی تھیں۔ آخر یہودیوں نے ان کو دیکھ کر لالچ سے ایک حیلہ کیا کہ انہوں نے دریا کے کنارے پر نہر کھود کر وہاں پر اپنے جال ڈال دیے، کیونکہ ہفتے کے دن مچھلیاں دریا سے آ کر کھیل کود کر شام کے وقت پھر دریا میں چلی جاتی تھیں۔ آخر وہ ہفتے کے دن نہر میں جال ڈال کر رکھتے تھے اور صبح کو اٹھ کر مچھلیوں کو کھاتے تھے، اور پھر ان کو عذاب الہی نے آ کر پکڑ لیا، محض اس وجہ سے کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی کرتے تھے اور نصیحت کرنے والے کی نصیحت پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اور پھر ہم نے جن کاموں سے منع کیا تھا اور وہ اسی کے کرنے پر برابر گامزن رہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بندر ذلیل ہو گئے۔ قرآن مجید کے سورہ اعراف کے ترجمہ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں یہود کو ہفتے کے دن شکار کرنا منع تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان شہریوں کو بے حکم دیکھا تو پھر ان کو بطور آزمانے کے ہفتے کے دن مچھلیوں کو حکم دیا کہ وہ دریا سے اوپر پھریں اور دوسرے دنوں میں غائب رہیں۔ ان کا جی نہ رہ سکا اور انہوں نے بالآخر ہفتے کے دن شکار کیا، اور انہوں نے اپنی دانست میں یہ حیلہ کیا کہ کنارے دریا کے پانی کاٹ لائیں کہ مچھلیاں وہاں ہو رہیں، تو بھی وہ مچھلیاں ان کے ہاتھ نہ آئیں اور ہفتے کی شام کو وہ مچھلیاں نکل جاتی تھیں۔ آخر انہوں نے ہفتے کے دن باگرے کی راہ بند کر دی اور اتوار کو پکڑ لیا۔ پھر وہ لوگ بندر ہو گئے اور ان میں 3 فرقے ہوں گے۔ ایک تو ان میں وہ تھے کہ جو شکار کرتے تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو باز آ گئے تھے، نافرمانیوں سے برابر منع کرتے رہتے تھے، اور تیسرے وہ لوگ تھے جو منع کرنے سے تھک گئے تھے اور منع کرنا چھوڑ بیٹھے تھے، لیکن وہ بہتر تھے جو برابر منع کرتے رہے، اور منع کرنے والوں نے شکار کرنے والوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن صبح کو اٹھے تو دوسروں کی آواز نہ سنی، تو دیوار پر چڑھ کر دیکھا کہ ہر گھر میں بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آدمی کو پہچان کر اپنے قرابت والوں کے پاؤں پر سر اپنا رکھتے اور پھر رونے لگتے۔ بالآخر وہ اپنے برے حال سے 3 دن میں سب کے سب مر گئے۔ کتاب توریت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب تم حکم توریت کا چھوڑ دو گے تو تم پر اور لوگ مسلط ہوں گے اور پھر قیامت تک ذلیل ہی ہوتے رہیں گے۔ پھر اب تم غور کرو کہ روئے زمین پر یہود کے کہیں بھی حکومت نہیں، اور وہ غیر کی رعایت ہے۔ پس اے مومنو، بے سبب نافرمانی خداوند قدوس بنی اسرائیل کے چہروں اور بدن کو مسح کیا گیا، یعنی مسح ہو کر وہ بدصورت بندر ہو گئے، اور ہم لوگ چونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اس لیے اس زمانے میں گناہ کرنے کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے مسح نہیں کیے جاتے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ قیامت کے دن
اس نافرمانی کی سزا ذلت مسا سے کم نہ ہوگی۔ یہ اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما اور دین اسلام پر ثابت قدم و قائم رکھ اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔